अस्सलाम वालेकुम। आप सभी देखने वालों को, सुनने वालों को शहज़ाद व्लॉग्स में बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं शहज़ाद व्लॉग्स और सबसे पहले हमेशा की तरह मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू करना चाहूँगा मेरे उन दोस्तों का, मेरे उन अहबाब का, मेरे उन फैंस का जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है। तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स और रिक्वेस्ट आपसे मज़ीद करना चाहूँगा कि इसी तवज्जो के साथ और इसी अपनाइयत के साथ मेरे वीडियोस देखें और अपना फ़ीडबैक मुझे देते रहें ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से हम वीडियोस बनाएं और इस बारे में हम डिस्कस करें। अच्छा, आपको पता है कि कुछ ना कुछ ऐसी हम बात डिस्कस करते हैं, अपनी इस्लाह की बात करते हैं, क्योंकि मेरा जो मकसद है इस चैनल को बनाने का, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का, वो ये है कि हम किसी न किसी तरह अच्छी बात करें और वो अच्छी बात कि जिससे हम अपने अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, हम अपनी काउंसलिंग करें। तो बहुत सारे डेली बेसिस पे इश्यूज़ होते हैं। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, आज मुझे जिस पे बात करनी है वो है अना। जी हाँ, अना, ऊंची नाक, अपनी बातों पर रखना। आज से अगर हम पीछे मुड़ के देखें अपनी अपनी ज़िंदगियों में, मैं और आप अगर बैक देखें, पीछे देखें, तो आपको पता चलेगा कि हमने इस अना की खातिर कितनी दोस्तियाँ गंवा दी, हमने इस अना की खातिर कितनी दफ़ा लोगों का दिल दुखाया, हमने इस जीत के लिए, इस दौड़ के लिए, इस मकसद के लिए कि हमारी बात ऊपर रहे, हमने कितने लोगों का दिल दुखाया और अपनी अना की खातिर शायद कुछ लोग अपने अज़ीज़ दोस्तों से महरूम हो गए और यहाँ तक कि इस अना की खातिर भागते भागते हमने शायद अपने रिश्ते भी खो दिए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उन्हें रियलाइज़ होगा। आज अगर आप मुड़ के देखें तो आपको पता होगा या पता चलेगा कि आपने वाकई अना जिसको हम कहते हैं ऊंची नाक या अपनी बातों पर रखना, उसके लिए हमने रिश्ते गंवा दिए। तो अगर इंसान अपनी अना को मार दे, इंसान इस एहसास को, इस फीलिंग को गर्क कर दे, कहीं दफना दे कि किसी से जीत जाना या अपनी बातों पर रखना, ये इंसान को मरवा देती है। ये चीज़ इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। और एहसास कब होता है? इस बात का एहसास कब होता है? इस बात का एहसास जब होता है जब हम कोई अपना अज़ीज़ रिश्ता खो बैठें, जब हम अपना कोई अज़ीज़ दोस्त को बैठें, जब हम अपना कोई कीमती शय खो बैठें, तो फिर हमें एहसास होता है। अभी नहीं एहसास होता हमें, अभी बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। एहसास जब होता है जब चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं और वक्त गुज़र जाता है और जब हम माजी में झांक के देखते हैं तो उस वक्त हमें शिद्दत से एहसास होता है कि काश हम ऐसा ना करते, काश ये हम फ़ैसला ना करते। बात इस वक्त सोचने की ये है कि हम झुकते क्यों नहीं हैं, हमारे अंदर आजिज़ी क्यों नहीं है, हमारे अंदर इनकिसारी क्यों नहीं है, किसी की बात सुन के आपके अंदर एक झुकाव क्यों नहीं आता। अकड़ है ना, हम तो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, डिग्रीज़ हैं हमारे पास, डिग्रीज़ हैं, लेकिन ये डिग्रीज़, ये कागज़ के पुर्ज़े आपको बेशक तालीम हासिल करने का एक सर्टिफिकेट तो देते हैं, लेकिन जो तरबियत है वो घर से होती है, वो माँ बाप से होती है, वो आपके अच्छे माहौल से होती है। और तरबियत तो हो चुकी ना आपकी, अब उम्र के हिस्से में आप पहुंच गए हैं, आपकी तरबियत हो चुकी। तो कागज़ के चंद टुकड़ों पे, डिग्रीज़ पे अपने आप को कमाल समझना और दूसरे को रौन डालना या दूसरे की क्या कहना चाहिए, किसी भी इंसान की उसकी सोच को, उसकी आरा को, उसकी राय को, उसके होने का एहसास को आप रौन दें, तो ये आपको हक़ नहीं है। और अगर मैं बता दूं, अगर आप की ये क्या कहना चाहिए आदत है कि आप दूसरों की बात नहीं सुनते, आप अना पे मरते हैं, आप हमेशा अपनी ऊंची बात रखते हैं, तो यकीन माने एक दिन आप अकेले रह जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है वक्ती तौर पे आपकी जीत हो जाए, हाँ ये ज़रूर है कि वक्ती तौर पे आप दूसरे पे मुसल्लत हो जाएं, वक्ती तौर पे ये सारी चीज़ें होंगी,
لیکن وہ رشتے، وہ کڑیاں، وہ لوگ جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ آپ یہ ضرور خواہش کریں گے، ان کی یہ دل میں تمنا ضرور ہوگی، وہ کاش اس سرکل سے، اس زنجیر سے، اس پابندی سے نکلیں، تو اپنے آپ کو اتنا سافٹ بنائیں، اتنا پولائٹ بنائیں، اتنا لچکدار بنائیں، ڈاؤن ٹو ارتھ بنائیں کہ یہ چیزیں کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہیں۔ اگر آپ کی اچھی شخصیت ہے، آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، تو لوگ آپ سے ملیں گے، لوگ آپ سے پیار کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے۔ اور اگر آپ کے اندر سرکشی ہے، آپ کے اندر غرور ہے، آپ کے اندر تکبر ہے، اور اگر آپ کے اندر جسے کہنا چاہیے کہ خود سری کا عالم ہے، یا کہیں کہ انا ہے، اپنی بات کو پر رکھنے کی ایک عادت ہے، تو کبھی بدل نہیں سکتی، جو کہ بدل نہیں سکتی، تو پھر لوگ آپ سے اوائڈ کریں گے، لوگ آپ سے، اور پھر عمر کے حصے میں آپ جا کے اکیلے رہ جائیں گے۔ تو بس کہنا یہی تھا، کیونکہ دیکھیں ہم روزمرہ میں کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، اور لوگوں کے ہمارا بھی بیہیو ہوتا ہے لوگوں میں، ہم بھی لوگوں سے چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو کئی دفعہ احساس ہوتا ہے ہمارے اندر یا ایک دوسرے کے لیے کہ یار آپ اگر کسی کے لیے سوچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار اس بندے کے اندر یہ خامی ہے، اور یہ خامی نہ ہو، یہ بندہ ہیرا ہے۔ اگر یہ خامی اس بندے میں نہ ہو تو بندہ ہیرا ہے، ہم سوچتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں لوگوں سے، دوست احباب سے، کسی کے لیے۔ اسی طرح کوئی بھی ہمیں کہتا ہوگا کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے اندر یہ خرابی ہٹ جائے، اس چیز کو اوور کم کر لے، تو یہ بندہ بڑا اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے، بڑے اونچے اخلاق والا ہے۔ تو پھر کہنے کا مقصد یہ، نہ میں نہ آپ، کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کو مل کے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ جہاں جہاں ہماری ویک پوائنٹس ہیں، اخلاقی جہاں پہ ہمارے اندر بیماریاں ہیں، اخلاقی طور پہ ہم کمزور ہیں، اس چیز کو اوور کم کریں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں، اور جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو اسپیس دیں۔ اسپیس دینے سے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، اور اسپیس نہ دیں تو پھر زندگی بہت کٹھن ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری باتیں خیر مجھے آپ سے کرنی تھیں، تو بس کوشش یہ کیجئے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، آدمیت کا احترام کریں، انسانیت کا احترام کریں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، اور جو ایک عنصر جو شامل ہو گیا ہے نا انا کا، اپنی بات اونچی رکھنے کا، ختم کر دیں۔ انا کیا ہے؟ اچھا سمپل سی ایگزامپل دوں میں آپ کو، سمپل سی ایگزامپل، بڑے ٹھاٹ باٹ، عالی شان مکان، بڑی گاڑی، بڑا اسٹیٹس ہے آپ کا، ایک وقت آتا ہے جب وہ انسان نہیں رہتا، وہ انسان نہیں رہتا، اس کے آگے بریکٹ میں لکھ دیا جاتا ہے مرحوم، ٹھیک ہے؟ کہاں گیا اس کا غرور؟ تو مٹ گیا مٹی میں، خاک ہو گیا۔ کہاں گئی اس کی انا؟ کہاں گئی اس کی اونچی ناک؟ کہاں گئے وہ اس کے لوگوں سے رشتے ناطے ختم کرنے کا سلسلہ؟ اپنے آپ کو تو بہت اونچا سمجھتا تھا نا، لیکن آخر میں وہ محتاج ہے، آخر میں لوگوں کا محتاج ہے ان رسومات کے لیے جو کہ آخری مراحل میں کی جاتی ہیں۔ تو اے انسان، یہ تو کیوں نہیں سوچتا کہ تو زوال پذیر ہے، تجھے بھی زوال ہونا ہے، تجھے بھی ایک دن اینڈ تک جانا ہے۔ اگر انسان سوچ لے تو اپنی اپنی جگہ سب صحیح ہو جائیں۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آخر میں جانا وہی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ انسان کا جو سٹارٹ ہوا، انسان کی جو ایک پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی ہے۔ اللہ کا رزق اور اللہ کی زمین پہ رہتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، بڑی بات کرتا ہے، اونچی بات کرتا ہے، انسانیت کا خیال نہیں رکھتا، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بوڑھا ہونے کے بعد اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ بستر مرگ پہ پڑ جاتا ہے۔ اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ کاش میں اپنا گزرا ہوا زمانہ اچھا گزار لیتا، کاش میں لوگوں کے ساتھ اچھا کر لیتا، کاش میں ایسا کر جاتا کہ آج اگر میں جا رہا ہوں دنیا سے، آخری وقت میں ہوں، تو میری روح تو کم از کم اس وقت مطمئن ہے۔ یہ وہ چیز ہے، ہم سب کو
اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے، اپنی اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اس چیز کو سوچنا ہے، اس چیز کو کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور عاجزی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور عاجزی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ خود آپ کا مقام بلند کرے گا. اور دنیا میں کیا، ارے بھائی دنیا میں کیا، اللہ تعالیٰ تو آپ کے آخرت کے مراحل اور اس دنیا کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ بھی آسان کر دے گا. لیکن اگر سچی نیت ہے دل میں اور انسانیت ہے تو یہ سب کچھ ممکن ہے. یہی ایک چھوٹی سی بات کہنی تھی آپ سب لوگوں سے، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. میں چاہتا ہوں کہ جب بھی ویڈیو بناؤں، جو بھی میرے سننے والے ہیں، میرے فینز ہیں، میرے فالوورز ہیں، میرے چاہنے والے دوست احباب ہیں، کمنٹس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اور تاکہ اس سے مجھے پتہ چلے کہ آپ کس طرح کا جو ہے وہ چیزیں چاہتے ہیں، کس طرح کا کانٹینٹ چاہتے ہیں، کس ٹاپک بات کرنا چاہتے ہیں. کوشش یہ میں کر رہا ہوں کہ ود دا پیسیج آف ٹائم میں ان چیزوں کو بہتر سے بہتر کروں، اور آپ سب لوگوں کا مجھے فیڈ بیک چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.